दुनिया के हर मुल्क की ये अहम जिम्मेदारी है कि वो अपनी नई नस्ल को तालीम से आरास्ता करें। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसकी तरतीब इस तरह से की जाती है कि इसके ज़रिए बच्चों की जहन साजी हो, शख्सियत साजी हो, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। इसी लिहाज से माहिरीन जो हैं निसाब की तैयारी में जो शामिल रहते हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि हमेशा से अच्छे जो ख़दरे हैं वो और तारीख़ी हक़ाइक़ जो हैं उनको पेश करें, जिससे मुल्क का माजी, मुल्क की विरासत, तहज़ीब, सक़ाफ़त और तारीख़ से नई नस्ल को आगाह किया जाए। इस लिहाज से हिंदुस्तान में भी ये सिलसिला आज़ादी के बाद से चल पड़ा है कि तारीख़ की किताबों में हमने तारीख़ी वाक़ियात को हक़ाइक़ की बुनियाद पर, तारीख़ी शवाहिद पर और सबूत के साथ हमने किताबों में तारीख़ को मुरतब किया था। मगर ऐसा है कि जहाँ इस सेक्युलर मुल्क में रोशन ख़याली है, वहीं हम देखते हैं कि आरएसएस और इसकी ज़ैली तंजीमें, जो नुमायां तौर पर उसकी एक ज़ैली तंजीम बीजेपी है, इसका हमेशा से ये इंटेंशन रहा, इसका ये मकसद रहा कि वो तालीम को अपनी निगाह से देखती है और तालीम को अपनी ही तंग नज़री से देखती है और अपने ही रंग में तालीम को रंगना चाहती है। इसी लिहाज से तारीख़ की किताबों में बिलखुसूस जब भी मरकज़ में बीजेपी इख्तिदार में आई या रियासतों में जब भी बीजेपी की हुकूमत बनी है, वहाँ तारीख़ की किताबों में निसाब के हवाले से, सिलेबस के हवाले से तोड़ मरोड़ करना और छेड़छाड़ करना, उलट पलट करना, उलट फेर करना, ये आम सी बात हो गई है। 2017 में और 2019 में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने सीबीएसई के लिए जो किताबें बनाती है, पहली जमात से 12वीं जमात तक वो किताबें केंद्रीय विद्यालय में और दीगर जो स्कूल्स हैं मुल्क में जहाँ सीबीएसई की सिलेबस पढ़ाई जाती है, वहाँ वो किताबें टेक्स्ट बुक्स के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। 2017 और 19 में तारीख़ की किताबों में बिलखुसूस काफ़ी तब्दीलियाँ की गई, तरमीमात की गए और कोशिश ये की गई कि एक ही मज़हब को बच्चों के जहन पर मुसल्लत किया जाए, उन्हें ये दिखाया जाए कि इस महान देश में जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ़ अक़ाइद के पाबंद रहने वाले, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले और मुल्क की जो मिली जुली गंगा जमनी तहज़ीब है, इससे बरअक्स वो ये चाहते हैं कि हिंदुत्व के ख़यालात को सिलेबस के ज़रिए ये दिखाया जाए कि मुल्क में सिर्फ अखंड भारत जो हिंदू राष्ट्र है वही सबसे ज़्यादा अफजल है और बिलखुसूस अक़लियतों के हवाले से, चाहे वो मुसलमान रहे हों, ईसाई रहे हों, इनके ख़िलाफ़ एक तरीक़े से प्रोपेगेंडा आम किया जाता रहा है। और गुज़िश्ता साल 2022 में एनसीईआरटी ने यह ऐलान किया था कि स्टूडेंट फ्रेंडली सिलेबस के नाम पर, यानी सीखने सिखाने में आसानी के नाम पर और टेक्स्ट बुक की जो वॉल्यूम ज़ख़ामत होती है उसको कम करने के नाम पर, स्कूल बैग के बोझ को कम करने के नाम पर उन्होंने एक ऐलान किया था कि सिलेबस को रैशनलाइज किया जाएगा और सिलेबस में काफ़ी तरमीमात किए जाएंगे। अब नतीजा ये सामने आया है कि मरकज़ जहां तकरीबन 2014 से बीजेपी की हुकूमत कायम है और जिसकी सरपरस्ती आरएसएस करती आई है, उन्होंने अब ये काम किया है कि 12वीं जमात की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो सीबीएसई सिलेबस के पूरे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, उससे मुग़लिया सल्तनत का जो रोशन माजी रहा है, मिडेवल इंडिया जो तारीख़ वस्ता हिंदुस्तान की रही है, उसके अहम हिस्सों को वो हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। मुग़लों से आरएसएस और बीजेपी को एक तरह से हमेशा से एक चिढ़ रही है, नफ़रत रही है, इस लिहाज से कि वो मुसलमान रहे हैं। मगर तारीख़ बताती है कि मुग़ल बादशाह सिवाय बाबर के तमाम बादशाह हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं वो पेवंदे खाक भी हुए। इन्होंने इस ज़मीन को अपना बनाया और उन्होंने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों को एकसा उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और यहाँ की एग्रीकल्चर को, यहाँ की इकॉनमी को, यहाँ की जो फ़ौज थी उसको
نہ صرف مضبوط کیا بلکہ ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے دربار میں جو ایڈمنسٹریشن کا جو نمونہ پیش کیا، جو ایڈمنسٹریشن میں الفاظ استعمال کیے، جس طرح کے کچہری ہے، وکالت ہے اور محضر کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ریونیو میں آج بھی ایڈمنسٹریشن میں اور جوڈیشری میں استعمال ہوتے ہیں، وہ مغلوں کی دین ہے۔ ہسٹری کی ٹیکسٹ بک میں ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا کنگس اینڈ کرونیکلز، بادشاہ اور ان کے دور کے جو مختلف شواہد تھے، جو ثبوت تھے، اس کو اب ہٹا دیا گیا ہے۔ اب جو آر ایس ایس ہمیشہ سے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، ایک طرح سے انہوں نے ہتھیا لیا ہے سبھاش چندر بوس کو، جو آزاد ہند فوج کے وہ مجاہد رہے ہیں آزادی کے، جنہوں نے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک فوج تیار کی تھی انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ 26 ستمبر 1943 کو نیتا جی سبھاش چندر بوس رنگون جاتے ہیں، اس زمانے کے برما جس کا نام آج میانمار ہے۔ وہاں وہ رنگون میں بہادر شاہ ظفر جو مغل سلطنت کے آخری تاجدار تھے، ان کے مزار پر جاتے ہیں، خراج عقیدت کے طور پر وہاں سر جھکاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جس طرح اشوکا نے ایک عظیم سلطنت بنائی تھی، ملک کی شان بڑھائی تھی، گپتا کا جو دور رہا گپتاس حکمرانوں کا، اسی طرح مغلوں نے بھی ہندوستان کی سرحدوں کو چاروں طرف پھیلایا تھا۔ موجودہ افغانستان، پاکستان اور جو غیر منقسم ہندوستان جس میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، برما کے کچھ حصے، اتنی بڑی سلطنت کو مغلوں نے بنایا تھا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس رنگون میں کہتے ہیں کہ مغلوں نے اخوت، رواداری اور ترقی کی جو روشن مثال قائم کی ہے، وہ ہر ہندوستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ اور مغلیہ تاجدار جو کہ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں وہ آزادی کے ہیرو تھے، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے جو مقبرے کی جو صورتحال تھی، اس کی مرمت کے لیے اس زمانے میں 1000 روپے بڑی رقم ہوا کرتی تھی، انہوں 50,000 روپیوں کی رقم بھی عطیے میں دی تھی تاکہ ان کا مقبرہ بہتر طور پہ اس کی تعمیر ہو سکے۔ دوسرا واقعہ، مغلیہ سلطنت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں مثال کے طور پر اکبر اعظم کے دربار میں ہم جہاں دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں راجہ مان سنگھ، تودر مل، بیربل جیسے نورتن وہاں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اگر اورنگزیب کے دربار کی بات کرتے ہیں تو وہاں راجہ جے سنگھ، جسونت سنگھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح اس زمانے کے جو رانا پرتاپ سنگھ تھے، جو مغلوں کے حریف اپوننٹ تھے، ان کے دربار میں بھی ہمیں دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں حکیم خان سور کی موجودگی نظر آتی ہے۔ اورنگزیب کے جو مخالفین تھے اس زمانے میں، اس میں جو شیواجی مہاراج ہیں، ان کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں یاد آ رہی ہیں۔ پہلا یہ کہ اورنگزیب کو شیواجی نے یہ خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اکبر اعظم کو جگت گرو کہا تھا، اس لحاظ سے کہ تمام مذہبوں کے امتزاج سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک میں رواداری ہو، ہندو، مسلمان اور تمام مذاہب کے ماننے والے ایک طرح سے مل کر رہیں۔ وہ خط میں شیواجی نے لکھا تھا کہ رواداری کا اور ان کی بصیرت کا یہ عالم تھا اکبر اعظم کا کہ وہ جدھر بھی دیکھتے تھے فتح ان کے قدم آ کر چومتی تھی۔ شیواجی نے اورنگزیب کو لکھے خط میں قرآن کریم کی بھی افادیت اور اہمیت اور اس کی صداقت کا وہاں اعتراف کیا تھا، بتایا کہ قرآن جو آیا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے آیا تھا، صداقت کا پیغام تھا۔ ایسی چیزیں بھی جب جس طرح کے ہندو تنظیمیں ہیں شیواجی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، یہ تمام چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ شیواجی مہاراج کے دربار میں جو اسلحہ توپ خانے کے انچارج تھے وہ ابراہیم خان تھے، اور ان کے جو نیول آرمی تھی اس کے جو انچارج وہ دولت خان تھے، اور ان کے جو ایمبیسیڈر تھے ان کا نام تھا رضی حیدر۔ اب اگر ایسی چیزیں ٹیکسٹ بکس میں رہیں گی تو آج کے جو اسکولس میں پڑھنے والے بچے، کالجوں میں پڑھنے والے بچے، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے سوالات قائم کریں گے، سوالات پوچھیں گے کہ ملک میں آج جو نفرت کا ماحول ہے، ہماری تاریخ جو گزر گئی ہے، قدیم تاریخ یا ہماری میڈیول انڈیا کی جو تاریخ گزر گئی ہے، اس میں رواداری بھری ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ ہے، اور آج اس کا ماحول اس طرح خراب کیوں ہے؟ اس لحاظ سے میں آپ کے روبرو عرض کروں کہ آر ایس ایس کا لٹریچر بتاتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، طلبہ جو ہیں، وہ وچارک نہ بنیں، سوچنے والے،
منطقی سوچ والے، تنقیدی سوچ والے، کویشچن کرنے والے، ریشنلٹی والے نہیں بنے. انہیں صرف پرچارک چاہیے، وہ جو پروپیگنڈا کریں، ان کے رنگ میں ڈھل جائیں اور کبھی سوال نہ کریں. ان کے حکم کی تعمیل میں وہ جو کہیں وہ بات کو مان لیں. ایسی تمام ماحول کے آڑ میں اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں مغلوں کی تاریخ 12ویں جماعت کی NCERT کی ہسٹری بک سے اس کے پورشنز ہٹائے جا رہے ہیں، اسی طرح مہاتما گاندھی کا جو ویژن تھا ہارمونیس انڈیا کا، جو ہم آہنگی کے ہندوستان کا، اس حصے کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. اور مہاتما گاندھی کا جو قتل کیا تھا ناتھورام گوڈ سے، جس کا تعلق سنگھ پریوار سے تھا، اور مہاتما گاندھی کے قتل کی پاداش میں RSS کا جو کردار تھا، ہندو مہا سبھا کا جو کردار تھا، جن سنگھ کا جو کردار تھا، اس پر پابندی سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ہندوستان کے پہلے وزیر داخلہ ہوم منسٹر کے حصے سے جو لگائی تھی، اس حصے کو بھی اب حذف کر دیا گیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. یعنی روشنی کو چھپا کر اندھیروں کو روبرو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ، نئی نسل، ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اسی کو روشنی سمجھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ جو ہے ایک سنگین جرم ہے، اور اس کا جو خمیازہ جو ہے نئی نسل بھگتے گی. اور ہمارے درمیان جو امن کا، شانتی کا، بھائی چارگی کا جو ماحول تھا، مختلف مذاہب جس طرح سے امن و آشتی سے رہتے تھے، اس کو خراب کرنے کے لیے، نئی نسل میں نفرت کی ہوا کو پھیلانے کے لیے یہ سلیبس کے ساتھ، نصاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے. اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کرناٹک میں بھی اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے. بالخصوص ٹیپو سلطان کو عوام کا دشمن اور جبراً مذہب کی تبدیلی کرانے والا جابر حکمران کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. تاریخ کے صفحات یہ شاہد ہیں کہ ٹیپو سلطان نے جس طرح کے اقدامات کیے تھے، ساری دنیا میں اس کی مثال انوکھی ہے. مگر سلیبس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرناٹک میں بھی ہے. کرناٹک تقلید کرتی ہے اس مرکزی حکومت کی جہاں پر تنگ نظری اور تاریخ کے ساتھ چشم کشائی چل رہی ہے. ہندوستان میں جتنے بھی 250 سے زیادہ مورخین ہیں جنہوں نے اس کے خلاف مذمت کی ہے، آواز اٹھائی ہے. دو نام یاد رہے ہیں، رومیلا تھاپر جو ہیں ایمیننٹ ہسٹورین ہیں، پروفیسر عرفان حبیب اور دیگر نے حکومت کی توجہ اس جانب دلوائی ہے کہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، تاریخ کو تاریخ رکھا جائے. نفرت کا رنگ سے پہنا کر اس کو اندھیرے میں ڈھکیلنا ظاہر ہے کہ ہندوستان کو وشو گرو بننے کی جانب نہیں لے جائے گا، بلکہ ملک میں تقریبی روایات کو یہ جنم دے گا جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے.